ہیلو لسنرس، ویلکم ٹو اردو ہارر سٹوریز۔ آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں، یہ ہمارے ایک لسنر کی طرف سے ہمیں ریسیو ہوا ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ میں اور میرا دوست ایک دفعہ اگست کے مہینے میں گلگت بلتستان کے شہر اسکردو گھومنے گئے۔ چونکہ اسکردو بہت خوبصورت شہر ہے، اس لیے لوگ وہاں جانا پسند کرتے ہیں۔ جب ہم اسکردو پہنچے تو صبح کے 10 بجے کا ٹائم تھا، اور ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم آج سارا دن گھومیں گے اور شام کو ہم لوگ ہوٹل بک کریں گے، جس پر میرا دوست راضی ہو گیا، اور ہم لوگ سارا دن خوبصورت علاقوں میں ہم لوگ گھومے، اور شام جب ہوئی تو کھانا کھا کر ہم نے ہوٹل ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ تو پاس ہی میں ہمیں ایک ہوٹل نظر آیا۔ ہم نے اندر جا کر کچھ انفارمیشن لی اور وہ ہوٹل بک کر دیا۔ ہم لوگ نہا دھو کر کپڑے چینج کر سونے کی تیاری کرنے لگے، کیونکہ سفر کی تھکاوٹ کے بعد اور گھومنے پھرنے کی تھکاوٹ کے بعد اب مزید ہمت نہیں بچی تھی۔ ہم جب لیٹے تو میرا دوست میرے سے پہلے ہی سو گیا تھا، اور موبائل کے سگنلز نہ آنے کی وجہ سے موبائل نہیں یوز کر سکتے تھے، اور موبائل کے سگنلز نہ آنے کی وجہ سے میں بھی بور ہو رہا تھا، اور میں نے بھی سوچا کہ میں سو جاؤں۔ ابھی میری آنکھ لگی تھی کہ کمرے کی کھڑکی پہ، جو کہ ایک گرل اور جالی سے بنی ہوئی تھی، کوئی عورت کھڑی ہے جو کہ اندر ٹارچ مار رہی ہے اور کسی کو جیسے بلانے کی کوشش کر رہی ہے، جس پر میری آنکھ کھل گئی اور میں نے غور سے دیکھا تو ایک عورت تھی کالے لباس میں، جس کے بال کھلے ہوئے تھے، جو کہ عمر سے کافی بوڑھی لگ رہی تھی، کیونکہ اس کے چہرے پر کافی زیادہ جھریاں تھیں۔ میں نے کہا، جی آپ کون؟ تو انہوں نے کہا، بیٹا میں ساتھ والے کمرے سے آئی ہوں، کیا تم میری ایک مدد کر سکتے ہو؟ میرا بیٹا باہر گیا ہوا ہے، ابھی ہم لوگوں نے سفر کرنا ہے، تم الماری کے اوپر سے میرا سوٹ کیس نکال کر دے دو۔ جس پر میں راضی ہو گیا، اور میں باہر نکل کر آنٹی کے ساتھ ان کے روم میں چلا گیا، اور میں نے دیکھا تو واقعی اس الماری کے اوپر ایک سوٹ کیس پڑا ہوا تھا، جو کہ اتار کر میں نے نیچے رکھ دیا، اور میں نے آنٹی سے کہا، یہ لیں آنٹی آپ کا سوٹ کیس، اب میں جاؤں؟ جس پر آنٹی نے کہا، بیٹا میرا بیٹا بھی آنے والا ہے، تم یہاں پر بیٹھ سکتے ہو، وہ آ جائے تو تم چلے جانا۔ یہ سن کر میں نے کہا، چلیں ٹھیک ہے، میں یہاں پر بیٹھ جاتا ہوں۔ پاس ہی میں 2 کرسیاں لگی ہوئی تھیں، ایک کرسی پر میں بیٹھ گیا، ایک کرسی پر آنٹی بیٹھ گئی۔ میں نے آنٹی سے کافی باتیں کرنے کی کوشش کی کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کہاں کہاں گھومے اور کہاں جا رہے ہیں، جس پر آنٹی نے کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ تو میں بھی بور ہو رہا تھا، ان کے بیٹے کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے کرسی پر میری آنکھ لگ گئی۔ اسی طرح جب میری آنکھ کھلی تو ابھی صبح ہو چکی تھی، اور میں نے ادھر ادھر دیکھا، نہ تو آنٹی تھی، نہ کوئی ان کا بیٹا نظر آ رہا تھا، نہ ہی کوئی سوٹ کیس تھا، اور ایک ویٹر دروازے پہ کھڑے ہو کر صاف کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، جلدی باہر آ جائیں۔ تو اس نے کہا، آنٹی چلی گئی کیا؟ انہوں نے مجھے اٹھایا بھی نہیں، ان کا بیٹا آ گیا تھا کیا؟ وہ لوگ خیریت سے چلے گئے؟ جس پر ویٹر نے جواب دیا، کون سی آنٹی؟ اس نے کہا کہ یہاں پر اس روم میں ایک آنٹی اور ان کا بیٹا رکے تھے، جن کو میں نے رات کو سوٹ کیس نکال کر دیا تھا۔ یہ سن کر ویٹر بھی چونک گیا اور بتایا کہ صاحب، یہ کمرہ تو ہم کسی کو رینٹ پر دیتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جو بھی اس کمرے میں آتا ہے تو وہ اوٹ پٹانگ اور انہونی واقعات کی شکایت کرتا ہے، تو پچھلے 3-4 سالوں سے یہ کمرہ کبھی کرایہ پر نہیں لگا، تو یہ کل رات کو بھی لاک تھا۔ میں تو حیران ہوں کہ آپ اندر کیسے آئے۔ یہ سن کر لڑکا بہت چونک گیا، اور ایسے آنکھیں اس کی پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے بعد وہ لڑکا اپنے کمرے میں گیا، اور بہت ڈرا ہوا اور سہما ہوا لگ رہا تھا، اور اس کے دوست نے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، تم مجھے پورے ہال میں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور رات کو بھی جب میری آنکھ کھلی تو تم کمرے میں نہیں تھے۔ میں نے سوچا کہ تم اسموکنگ کرنے گئے ہوگے، لیکن میری ہمت نہ ہونے کی وجہ سے میں تمہارے پیچھے نہیں آ سکا۔ تب اس لڑکے نے اپنا سارا واقعہ اس کو سنایا، جسے سن کر وہ لڑکا بھی، اس کا دوست بھی ڈر گیا، اور ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں آج ہی یہ ہوٹل خالی کر دیں گے، اور جتنا جلدی ہو سکے وہ اس شہر سے باہر چلے جائیں گے۔ تو لسنرز، یہ ایک سچا واقعہ تھا جو ہم نے آپ کو سنایا ہے۔
مزید ایسی سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔